اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَإِذَا، اس کو گرامیٹیکلی اس 3 حروف کے جملے کو ٹکڑے کو دیکھتے ہیں۔ فا مانے پس، اذا جب، پس جب، قضیتم جب تم مکمل کر لو، مناسککم مناسک حج کے مناسک۔ حج کے مناسک ہم کیسے سمجھے؟ حج کا ذکر نہیں ہے، پھر بھی ہم نے کہا حج کے مناسک اس لیے کہ اس سے گزشتہ 4 آیات میں حج کا ذکر ہو رہا ہے اور حج کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، تو یقیناً یہاں پہ جو مناسک ہیں وہ حج کے بارے میں ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ کتنی ضمیریں لگی ہیں۔ یہاں ضمیر لگی ہیں تم کی اور کم کی۔ دوسری چیز جو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی ہوں وہ پہلا ورڈ ہے فا۔ اگر تو آپ نے ہماری ویڈیو آسان عربی گرامر کورس نہیں دیکھا تو سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیے، اور اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ حروف تہجی اپنی جگہ 10 حروف تہجی ایسے ہیں جو اپنی جگہ خود معنی رکھتے ہیں، ان میں سے فا بھی ایک لفظ ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ یہ فا آیا ہے تو اس کی میننگ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ نے یہ پڑھا ہے تو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم اپنے حج کے مناسک ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہاں دوبارہ فا ریپیٹ ہوا ہے، تو ذکر کرو اللہ کا، كَذِكْرِكُمْ، جس طرح سے جیسے کہ تم ذکر کرتے ہو، آباءکم، اپنے باپ داداؤں کا۔ یہاں پہ دیکھیں کم کی ضمیر لگی ہے، کم 3rd پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، اور سب جمع کے لیے ہے، یعنی تم سب جتنے تم لوگ ہو جو حج کے ارکان ادا کر رہے ہو تو تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے، اور اشد ذکرن، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو دیکھیں پہلے زمانے میں یعنی کہ اسلام سے پہلے جب بھی حج تھا، اور حج کے بعد کیا ہوتا تھا کہ 10ویں ذی الحجہ کو، جب 9 ذی الحجہ کو عرفات میں قیام کیا اور 10 ذی الحجہ کو منی میں قربانی کی گئی، منی میں قیام ہوتا تھا، اور اس دوران قربانی بھی ہو جاتی تھی اور احرام بھی اتر جاتا تھا۔ تو اس دوران میلے لگتے تھے، ایک میلے کا سا سما ہوتا تھا، اور دکانیں سجتی تھیں، لوگ خرید و فروخت کرتے تھے، اور اس وقت قدیم دور میں یا قدیم دستور کے مطابق وہاں کے جو شعراء تھے وہ اپنے اپنے آباء و اجداد کی خوب مدح سرائی کرتے تھے۔ تو اس موقع کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح سے تم اب تک کرتے آئے ہو، اپنے باپ داداؤں کا، اپنے قبیلوں کا، اپنے بڑے لوگوں کا، اپنے اسلاف کی عظمت بیان کرتے تھے، اب تم ایسا نہ کرو، بلکہ اب تم اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے کرو جتنا تم اپنے باپ داداؤں کا کرتے تھے۔ فَمِنَ النَّاسِ، دیکھیں پھر وہی فا آ گیا، اور پھر پس یا اور کون، فَمِن مانے کون، من الناسی، کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں، ربنا، رب سب جانتے ہیں، نہ لگی ہے ضمیر متصل آخر میں لگی ہے، نہ مانے ہم، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا کر، فی الدنیا دنیا کی بھلائی، یا ہمیں اے اللہ، ہمیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ اس طرح دعا مانگ رہے ہیں، اور ماں نہیں لہو ان کے لیے، اور نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی بھی حصہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے، یعنی ان کا پورا فوکس دنیاوی چیزوں کی طرف ہوتا ہے، مال ہو جائے، اولاد کی ترقی ہو جائے، دنیا کاروبار اچھا ہو جائے، ساری جو مشکلیں وہ دور ہو جائیں۔ تو یہ سب باتیں جو تھیں، ان سب باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ صرف دنیا ہی کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو لیکن اللہ نے اب ہمیں کیا سکھایا ہے، اور بتایا کہ آیت نمبر 201 میں کہ وَمِنْهُ مَن يَقُولُ، اور انہی میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، فی الدنیا حسنتوں، دنیا کی ساری بھلائیاں، وفی الآخرتی، اور آخرت کی حسنتوں ساری بھلائیاں، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، یا آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ تو اللہ نے کہا عقل مند
وہی ہے جو اس طرح دعا کرتا ہے، مومن وہی ہے جو اس طرح دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں میں کس طرح سے توازن رکھنا ہے، اور اسی توازن کا نام جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارا فوکس اگر سارا کا سارا دنیا کی طرف ہوگا تو پھر ہم آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں مانگیں گے اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کریں گے۔ لیکن جو لوگ دور کی سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کا یقین ہے، ایمان کامل ہے آخرت پر، تو یقینی طور پر وہ آخرت کی بھلائی بھی مانگیں گے۔ آیت نمبر 202 میں اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے، لہم اس میں سے یا ان کے لیے، نصیب مما کسبوا، کسب کہتے ہیں محنت کو، مشقت کو۔ تو جو کوئی بھی محنت کرے گا اس کو اسی میں سے حصہ ملے گا۔ یہاں پہ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر ایک توازن کی بات بتائی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف دعاؤں سے کام کرنا چاہیے اور بے عملی کی زندگی گزاری جائے، نہیں، بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ جتنی ضروری دعا ہے اتنی ہی ضروری عمل بھی ہے، یعنی انسان اپنی طرف سے اپنے سارے ایفرٹس لگا دے، ساری محنت کرے، اور وہ محنت کس سلسلے میں ہو، یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ محنت اچھائی کے لیے محنت ہو، نیکی کس میں محنت ہو۔ یہ نہیں کہ برائی کو پھیلانے کے لیے، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے محنت کی جائے، یہ نہیں اللہ نے فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اچھائی کی طرف محنت کرے، اللہ کے لیے جو بھی نیکی کے کام کرے، جو بھی نوافل پڑھے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے حصہ دے گا۔ اچھا، اگر ہم اس کو اس طرح بھی سوچیں کہ کوئی شخص برائی کے معاملے میں محنت کرے گا، تو دیکھیں یہ آیت تب بھی درست بالکل اس پہ بھی صادق آتی ہے کہ جو برائی کے لیے محنت کرے گا، برے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا اور فساد پھیلانے کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، تو یقیناً اس کو اسی کا حصہ ملے گا، اس کے لیے جہنم تیار ہے۔ تو دونوں طریقے سے اگر ہم اس بات کو، اس آیت پہ غور کریں، سوچیں، سمجھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دعا بھی کرو، ضرور دعا کرو اللہ سے، اور عمل بھی کرو۔ اچھا، اس کا توازن کس طرح سے ہے؟ توازن اس طرح سے ہے کہ محنت کر کے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے اتنے اچھے اعمال کر لیے اب تو لازمی میرا حق بن گیا جنت پہ، نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ کیوں؟ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حساب بہت تیز ہے۔ ہم تو کچھ اور حساب لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی برائیاں کر کے، اتنی دوسرے قسم کے اعمال ہمارے ایسے ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جو کہ ہماری نیکیوں کو کھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی حساب کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حساب بہت تیز ہے۔ اور اس کی مثال دیکھ لیں کہ دنیا میں ہم لوگ کا حساب کتنا تیز ہو گیا کہ ہم لوگ نے، ایک انسان نے ایک سپر کمپیوٹر ایجاد کر لیا ہے جو کہ سیکنڈ کے بھی بہت ہی چھوٹے حصے میں سارے حساب کتاب کو نکال کے رکھ دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تو خالق ہے، اس کی تو حساب کیا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 203 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، واو مانے اور، ذکر کرو اللہ کا، فی مانے میں، ایام معدودات، ایام یوم کی جمع ہے، معدودات مانے گنتی کے، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دن۔ گنتی کے چند دن سے مراد کیا ہے کہ ذی الحج کی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، یہ تینوں دن جو ہیں یعنی کہ یوم نحر کے بعد منا میں ہی قیام کیا جاتا ہے۔ تو اور ان 3 دنوں میں جو ہے کنکری مارنے کا وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا بھی حکم ہے۔ تو ہر نماز کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان تین دن جو ہیں حج کے بعد، اور جب تم وہاں ٹھہرے رہو گے منا میں، تو وہاں پہ کیونکہ کنکریاں مارنے جانی ہوتی ہے شیطان کو، تو ہر نماز کے بعد بھی اور ویسے بھی چلتے پھرتے اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پس من جو تعجلا جلدی کرے، فی یومین جلدی پلٹ جائے ان دنوں میں سے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ 3 دن پورے نہیں کرتا بلکہ 2 دن میں ہی واپسی اختیار کر لیتا ہے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جو پیچھے رہ جائے یعنی کہ پورے دن پورے کر لے، یعنی مینا میں ٹھہرا رہے 3 دن تک، فلا اسم علیہ، تو پھر اس پر بھی کوئی، لمن اتقی، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقی، بشرطیے کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اب دیکھیں فا منے تو، لا مانے نہیں، فلا 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، تو نہیں ہے اس پر کوئی گناہ، اور بشرط یہ کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اب یہ جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگا دیا، لے مانے تقا، کہ بشرط یہ کہ وہ تقوی اختیار کرے،
وہ کیوں کیا گیا کہ دیکھیں ایک انسان جو ہے بہت دور دراز سے ملک سے آیا ہوا ہے اور وہ حج کر رہا ہے، حج کے سارے ارکان کر رہا ہے، عرفات گیا، پھر مینا میں ہے، اب وہ تھک بھی چکا ہے، 2 دن ہو چکے ہیں اللہ کی ذکر اذکار کے، اور تمام تینوں جو شیاطین ہیں ان کو پتھر بھی مارے جا چکے ہیں، تو اب اس کو اپنے گھر جانے کی جلدی ہے، تو اگر وہ 2 دن پہ واپس چلا جائے تو اللہ نے کہا اس کو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ نہیں بھائی میں 3 دن پورے کروں، تو اب وہ تقوی کے ساتھ رہے، یعنی دل کی برداشت کے ساتھ رہے، ایسا نہ ہو کہ وہاں بے رغبتی والی حرکتیں شروع کر دے کہ دل لگ نہیں رہا ہے لیکن زبردستی ہے، اب مجبور ہے، اب بیٹھے ہوئے ہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ، اور تم سب جان لو، واو مانے اور، عالمو تم سب جان لو، انکم بے شک، الیہ تحشرون کہ بے شک تمہیں اللہ کی جانب واپس جمع ہونا ہے، تمہیں اسی کی جانب واپس جمع کر دیا جائے گا، یا تم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہو۔ تو یہ اللہ جو تم نے پورے اعمال میں، پورے حج میں جو بھی کام کیا ہے، جتنا بھی تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر ڈر کے رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی بات پہ پکڑ ہو جائے، وہ اس لیے کہ یقیناً تم سب کو یا ہم سب کو جو ہے اللہ کی طرف واپس بھیجا جائے گا، اور اسی کی طرف ہمیں ہانک کر لی جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ ہم نے جو اعمال کر لیے ہیں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ کچھ نہیں کہے گا۔ اگر ہمیں یہاں دنیا میں چھوٹ دی ہوئی ہے تو ہم بہت آرام سے بے فکر ہو جائیں، ہمیں یہ یاد رکھیں کہ ایک دن مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے، پھر وہاں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اگر یہاں پہ چھوٹ ہو گئی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اب چھوٹے رہ جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے ہمیں اس کی پکڑ ہوگی۔ تو یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے، امید ہے آپ کو یہ سبق آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور وہ لوگ جو پہلی دفعہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور جو بھی اس کے کمنٹس ہیں وہ بھی ضرور ہم کو دیں۔ صدق اللہ العظیم۔